بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ناظرین دلبر مولائی کا سلام پہنچے۔ آج میں جس ہستی کا آپ کو تعارف کرانے جا رہا ہوں وہ علم دوست شخصیت ہے، ادب پرور شخصیت ہے، کتابوں کے رسیہ ہیں، تحقیق ان کا مشغلہ ہے۔ میری مراد عزت مآب جناب ڈاکٹر راشد الحق حمدانی صاحب سے ہے۔ جناب ڈاکٹر راشد الحق حمدانی صاحب نے پی ایچ ڈی اردو کی ہوئی ہے کراچی یونیورسٹی سے۔ الحمدللہ ہمارے پیارے دوست ہیں اور کتاب ان کا اور بھی سونا ہے۔ تو ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1 فروری 1989 ہے۔ تو آج وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ میں برادر جناب ڈاکٹر راشد الحق سے گزارش کروں گا کہ اپنا مختصر سا تعارف کرائیں، پھر ہم ان سے سوال و جواب کریں گے۔ جناب ڈاکٹر راشد الحق صاحب۔ میرا نام راشد الحق ہے۔ میں سب سے پہلے تو دلبر حسین مولائی صاحب کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس جگہ پہ بلایا اور عزت افزائی دی۔ ان کا چینل سبسکرائب کریں، میری بھی آپ لوگوں سے استدعا ہوگی، کیونکہ یہ سب آپ کو معلومات دے رہے ہیں، ایک ایسا خزانہ یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں جو کوئی نہیں ڈال رہا۔ ڈیرہ غازی خان میں وہ شخصیت ہیں جن کی لائبریری ہے اپنی ذاتی، جس میں ہزاروں کتب موجود ہیں، اور میں ان کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ ایم فل سے لے کر پی ایچ ڈی تک میں نے ان سے رہنمائی حاصل کی اور آج میں ان کے پاس بطور مہمان ایک حاضر ہوا۔ بہت اللہ سلامت رکھے۔ میرا نام راشد الحق، جامپور سے میرا تعلق ہے۔ ایم فل اردو میں نے کی سرگودا یونیورسٹی سے اور پی ایچ ڈی جامعہ کراچی یونیورسٹی سے کی۔ میرے ایم فل کا عنوان تھا ڈیرہ غازی خان میں اردو نثر کا ارتقاء، اور پی ایچ ڈی میں ہے کلام پیر بغوی تحقیق و تدوین۔ جی سر۔ ہم چاہیں گے کہ آپ کی علمی تحقیق سے ہم اور ہمارے ناظرین فیض یاب ہوں، کیونکہ آپ کا تعلق ایک قومی زبان سے ہے، اردو سے۔ آپ اس میں پی ایچ ڈی ہیں اور پاکستان کی بڑی یونیورسٹی کراچی سے آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ تو آپ اپنے علاقے کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا یا عرض کروں گا، آپ اپنی تحقیق میں ہم کو یہ بتائیں کہ سریکی علاقوں میں اردو نثر کیسی جا رہی ہے؟ ڈیرہ غازی خان ڈویژن، ملتان ڈویژن، رحیم یار خان ڈویژن سریکی خطوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بکھا میاں والی کے علاقے بھی سریکی خطوں میں شامل ہیں۔ یہاں پہ سریکی نثر کے ساتھ ساتھ اردو نثر کا ایک قیمتی خزانہ موجود ہے، لیکن ہماری بد نصیبی سمجھیں یا یہ سمجھیں کہ بھی یہاں پہ وسائل کی کمی کی وجہ سے یہ سارا وہ خزانہ منظر عام پہ کبھی نہیں آ سکا۔ شعر جدید کی تاریخ جا کے اٹھائیں تو وہاں پہ کئی منظوم سریکی تراجم موجود ہیں، امام بخش شیروی صاحب کا نام موجود ہے وہاں پہ۔ ڈیرہ غازی خان میں نثر کا ارتقاء گل بہار حتو رام کی تصانیف سے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ناول کی بات کروں تو سیر دیہات اسلم ملگانی صاحب کا ایک مشہور ناول ہے، تو وہاں سے شروع ہوتا ہے سلسلہ۔ 1995 میں افسانوی ادب بھی لکھنا شروع ہوا، یعنی کہ افسانہ رفیہ سلطانہ صاحبہ نے لکھنا شروع کیا۔ اس طرح کئی دیگر اصناف بھی لکھی جا رہی ہیں، ڈرامہ جن میں ہان بند اختر حسین صاحب کا، اس کے علاوہ دیگر کئی ناول افسانے ڈیرہ غازی خان میں لکھے جا رہے ہیں۔ نثری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ڈیرہ غازی خان کا یا سریکی خطہ بہت ہی بیش بہا قیمتی خزانہ اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ نثر میں ایک اہم نام سیدہ افضل بھی ہے۔ بالکل، سیدہ افضل کا جنگل کا پھول، انجمن آرا، یہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ جنگل کا پھول ہماری تہذیب کو یہاں پر انہوں نے خاص طور پر عکاسی دکھائی، خانپور کی تہذیب، خانپور موئیں والا کی تہذیب کو انہوں نے دکھایا۔ سخی سرور دربار کا انہوں نے اپنے ناول میں ذکر کیا، مانکا کینال کا ذکر ہے ان کے ناول میں، یعنی کہ ہماری تہذیب کو یا ثقافت کو انہوں نے اپنے ناول کے اندر ایک خوبصورت پیرائے میں پیش کیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی خوبصورت باتیں کی ہیں۔ تو ہم کیا سمجھیں کہ اردو زبان و ادب کا ڈیرہ ڈویژن میں کیا مستقبل ہے آپ کی نگاہ میں؟ جہاں جس طرح لکھی جا رہی ہے، ایک پروان چل رہی ہے، ڈاکٹر راشدہ قاضی صاحب آج کل جدید افسانہ نگاری کر رہی ہیں۔ ان کے افسانوں میں کئی ایسے افسانے شامل ہیں جو ہمیں بیش بہا یہ بتا رہے ہیں کہ بھی ڈیرہ غازی خان کا نثری ادب پروان چڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس میں جو کتابی سلسلے ہیں، جس طرح اوراق ادب اپنا ایک
اہم جو ہے نا کردار ادا کر رہا ہے ڈاکٹر محبوب عالم صاحب کا. وہ ان تمام رائٹرز کو سامنے لے کر آ رہا ہے, ان میں جو ہے نا ایک جذبہ پیدا کر رہا ہے کہ بھی وہ لکھنے پڑھنے کی طرف آ رہے ہیں. ماشاء اسی اللہ. طرح آپ کی ایک کتاب ابھی جو منظر عام پہ آئی ہے وسیبی سخنور و نثر نگار, اس میں بھی بیش با خزانہ آپ نے تعارف کروایا. تقریباً 274 کے قریب میرے خیال میں آپ نے اپنی کتاب میں رائٹرز کے نام اور ان کے تاریخ پیدائش اور ان کے احوال بیان کیے ہیں, جن میں کئی نثری اصناف کے ساتھ ساتھ ناول افسانوی ادب شامل ہے اس کتاب میں. بہت خوب. آپ تدوین متن کے حوالے سے بڑا کام کر چکے ہیں اور آپ کی دلچسپی بھی ہے. ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں تدوین متن کی صورت میں کیا مطلب ہے, آپ کے سامنے صورتحال ہے. ڈیرہ غازی خان ہمارا جو ایک مرکز رہا ہے علم و ادب کا, لیکن وہ ادبی مراکز سے دور ہونے کی وجہ سے یہاں پہ تدوین متن میں کئی ایسے نام پڑے ہوئے ہیں جن پہ تدوین کرنا بہت ضروری ہے اور ان کے کلام کو سامنے لانے کی کوشش کی جانی چاہیے, جو نہیں کی جا رہی. اب امید ہے کہ بھی جو ہے نا ہمارے جو نئے اسکالرز ہیں وہ اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں. میں ایک ایسے نام کا ذکر کروں گا, حاجی محمد بخش حاجی صاحب, جو سرائکی اردو دونوں میں شاعری کرتے تھے اور انہوں نے بیش بہا اپنا ایک مدون جو ہے نا ان کا کلام موجود ہے جو ابھی ترتیب منظر عام پہ آنے والا ہے, انشاءاللہ ان قریب آ جائے گا, تدوین ہو رہا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے, میرا اپنا کلام جو میرا اپنا کام ہے وہ پیر بخش پیر پہ تدوین کا ہے, تو انہوں نے بھی کئی ایسے خزانے چھوڑے, منظوم خزانے, گلستان, بوستان, مثنوی مولانا روم, جلد اول, کریمہ, ان کو منظوم کیا. بہت خوب. وہ سارا خزانہ اب منظر عام پہ آئے گا. اسی طرح ڈیرہ غازی خان میں کیف انصاری صاحب, دوسرے کئی نام ہیں جن کے کلام کو تدوین کرنے کی ابھی ضرورت ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات میں بتاتا چلوں, تقریباً 42 کے قریب ڈائریاں موجود ہیں رمضان عطائی صاحب کی, جن کا تعلق اقبال کے ساتھ رہا, وہ بھی غیر مطبوعہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئی. ایک بچی نے ابھی حالیہ کام کیا ہے ساؤترن پنجاب اس پہ ISP سے, تو انہوں نے ایک ان کی ڈائری پہ کام کیا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ان کے کام پہ تدوینی کام کی منتظر ہیں. وہاں پہ کئی ایسے کلام موجود ہیں جو ابھی منتظر ہیں ہمارے اس خطے میں. ماشاءاللہ آپ نے طلباء کو محققین کو متوجہ کیا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہم بہت شکر گزار ہیں, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. تھینک یو سر, بہت شکریہ.